حضرت حارجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر جب واپس جانے لگے تو ایک بستی سے گزر ہوا جہاں لوگوں نے ایک پاگل کو زنجیر سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے گھر والوں نے ان سے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا نبی خیر اور بھلائی لے کے آیا ہے، کیا تم اس مجنون کا علاج کر سکتے ہو؟ تو اس نے سورہ فاتحہ پڑھی جس سے اسے شفا مل گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے 100 بکریاں بطور انعام دیں۔ اس نے یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کچھ اور بھی پڑھا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بکریاں قبول کر لو کیونکہ تم نے برحق دم کیا، اور لوگ تو ناجائز دم کر کے لوگوں کا مال لوٹتے ہیں۔ سحر جنون یعنی کہ وہ جادو جو آپ کے دماغ پہ کیا جائے جس کی وجہ سے آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے اور آپ کو لوگ پاگل سمجھیں۔ سحر جنون کی کچھ علامات ہیں جو کہ اچانک پریشان خیالی، اچانک بے تکی باتیں کرنا، اچانک ٹک ٹکی باندھ کر اور ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنا، اچانک ایک جگہ پہ ٹھہر جانا، اچانک کسی خاص کام کو جاری نہ رکھنا، اچانک اپنی شکل و صورت کا خیال نہ رکھنا، اگر گھر بیٹھے ہیں تو پورا دن گھر بیٹھے رہنا، کام بالکل چھوڑ دینا، اور باہر نکلیں تو پورا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ پھرتے رہنا۔ سحر جنون کیسے ہوتا ہے؟ جادوگر سحر جنون کے لیے جس جن کی ڈیوٹی لگاتا ہے وہ سب سے پہلے اس شخص میں داخل ہوتا ہے جس پہ جادو کرنا ہو، پھر اس کے دماغ میں مورچہ بندی کر لیتا ہے، پھر اس کے دماغ کے ان حصوں پہ شدید دباؤ ڈالتا ہے جو سوچ اور یادداشت کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سحر جنون کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سحر جنون کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو جس شخص پہ سحر جنون ہو گیا ہو اس پہ یہ مذکورہ قرآنی آیات پڑھ کے دم کر دیں۔ سورہ فاتحہ مکمل، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 تا 164 یعنی 163 164، آیت الکرسی مکمل، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 تا 56 یعنی کہ 54 سے 56، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 تا 122 یعنی کہ 117 سے 122، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 تا 82 یعنی کہ 81 سے 82، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، سورہ الصفات کی ابتدائی 10 آیات، سورہ الحقاف کی آیت نمبر 29 تا 32 یعنی کہ 29 سے 32، سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 سے 36، سورہ الحشر کی آخری 4 آیات، سورہ الجن کی ابتدائی 9 آیات، سورہ اخلاص مکمل، سورہ فلق مکمل، سورہ ناس مکمل۔ اگر اس مریض کو اس دم کے بعد مرگی کا دورہ پڑ جائے یعنی اس مریض پہ جس جن نے قبضہ کیا ہوگا وہ جن ظاہر ہو جائے گا، اور آپ نے بالکل گھبرانا نہیں۔ اس جن سے سب سے پہلے کچھ سوالات کریں جس میں اس کا نام، اس کا مذہب ہے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور وہ شرک ہے۔ اگر اس دوران مریض پہ مرگی کا دورہ نہیں پڑتا تو کم از کم 3 بار اس پہ دم کریں۔ پھر بھی اگر دورہ نہیں پڑتا تو یہی صورتیں اسے آڈیو میں ریکارڈ کر کے دے دیں اور اس کو ہدایت کریں کہ وہ 1 ماہ تک روزانہ 2 سے 3 دفعہ ان صورتوں کی تلاوت سنیں۔ ابتدائی 15 دنوں میں تو اسے شدید تکلیف محسوس ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ اس کو آرام آنا شروع ہو جائے گا اور مہینے کے آخر تک وہ بالکل نارمل ہو جائے گا، اور جب مہینہ پورا ہو جائے تو اس پہ ایک بار پھر دم کریں۔ اگر کوئی جادو کا اثر موجود ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مریض اس مدت میں غیر ضروری گولیوں کا استعمال مت کرے، اور مریض کوشش کرے کہ وہ روشنی والے کمرے میں بیٹھے، کیونکہ جنات اندھیرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور روشنی سے دور رہتے ہیں۔ سحر جنون کے علاج کی مدت 1 ماہ سے 3 ماہ تک ہو سکتی ہے۔ اگر اس دوران مریض کو معدے میں درد محسوس ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے۔ اس صورت میں آپ وہی آیات دم کر کے اسے پانی پر دیں اور پھر اس کو پانی پینے کی تلقین کریں۔ انشاءاللہ اس کا جادو ٹوٹ جائے گا۔